السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، کہتے ہیں کہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے لیکن مردہ ہاتھی 1.25 کا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ترنول کا جلسہ کر لیتے بہت ہی اچھا ہوتا، کیا یہ اچھا جلسہ ہو جاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، موٹیویشن ہوتی، حکومت پر پریشر پڑ جاتا، تنظیم میں جان آ جاتی۔ لیکن جلسہ نہ کرنے سے نہ صرف یہ سارے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں بلکہ اس سے آگے کے کچھ مقاصد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ فرض کریں 1,00,000 کا ہے تو جلسہ نہ کرنا 1.25 کا عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ثابت ہوا ہے۔ کس طریقے سے جناب کہ سب سے پہلے تو اس وقت حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب وہ جو کہتے ہیں نا یک جان دو قالب، اب انہیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ ان کا بہت سارے لوگوں کا جو وزراء ہے اس وقت جناب انہوں نے یوں سمجھے اٹوانٹی کٹوانٹی لی ہوئی ہے، اور اس وقت ماتم ہے، صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا۔ کیوں؟ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صبح 7 بجے جیل کھلوا کر کسی کی ملاقات کرانا ایسے نہیں ہوتا، یہ کسی نے کروائی ہے تو یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اڈیالہ جیسی جیل جہاں عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقات، پھر فون پہ بات، مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس حوالے سے جناب حکومتی نیریٹو پھر بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بیرسٹر عقیل صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرائی، یہ تو ہم نے خود اپنی ملاقات کروائی ہے۔ اور ہمارے جناب منسٹر صاحب نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا کہ آپ جناب حالات کچھ ایسے ہیں، آپ پوسٹ پون کر دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جب تک خان صاحب نہیں کہہ سکتے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں جناب خان صاحب سے رات کو رابطہ کیا گیا اور پھر صبح ان کی ملاقات کروائی گئی اور رات کو بات بھی کرائی گئی۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف انہیں کہا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو عمران خان صاحب کی علی امین گنڈا پور سے بات کرائی گئی، اور بات فون پہ ہی ہو سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب، ذرا سنیں۔ تو پھر ان کی بات جو ہے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہوئی، اور اس کے بعد جو اگلے دن کی ملاقات تھی، میرے خیال سے بانی پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی ری کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ واقعتاً جو سی ایم صاحب نے بات کی ہے وہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے، تو ری کنفرمیشن کے لیے انہوں نے یہ صبح ملاقات کی۔ اور یہ بات کس طریقے سے ہوئی عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی؟ کیونکہ پہلے تو ایک نیکسس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی جو کہ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ چلا رہے تھے محمد اکرم صاحب، وہ تو اس وقت کسٹڈی میں ہے، تو وہ جو تھی وہ تو ان آفیشیل یا غیر قانونی چینل سے آپ کے مطابق ایک گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، یہ آفیشیل چینلز کے تھرو ہوئی ہے پھر بات چیت؟ دیکھیں، میں اس میں کچھ زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ڈیٹیل ہی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا اور وہ کہتے ہیں جناب یہ نون لیگ کے جو صحافی ہیں، حکومتی صحافی ہیں، ان کو اس بات کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ جلسہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس کو روک دیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا۔ اصل میں انہیں جو سب سے زیادہ دکھ ہے اور رنج ہے اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے کیوں کہا کہ آپ جناب یہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا، یا ان کا خیال یہ ہے کہ بالکل اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا آپس میں جھگڑا رہے تاکہ ان کا جناب جو دکانداری ان کی چل رہی ہے وہ چلتی رہے۔ کیوں؟ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر ہوا، ان کی دکانداری وہیں ختم ہو جانی ہے۔ کیوں؟ عوام ان سے تنگ ہے، پاکستان کے لوگ ان سے تنگ ہیں، اور ان کا بہت، تو اس وجہ سے جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اب لہذا سارا جو غصہ گزر رہا ہے ان کا پی ٹی آئی پہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ان کی پیشکش قبول کیوں کی؟ انہوں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ جلسہ جناب پوسٹ پون کر دیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا آپ جلسہ کرتے، آپ آنسو گیس کھاتے، آپ گولیوں کا سامنا کرتے، آپ نے کیوں جناب؟ اور اگر کرتے تو پھر کھڑے ہوتے۔ دیکھیں جناب چڑھائی کر دی، ریاست پر چڑھائی کر دی، اب ان کو پھر وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ان کو سبق سکھاؤ جناب، ان پر فائرنگ کرو، ان کو مارو، نیست و نابود کر دو، ان کو جناب رہنے نہ دو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جیسے جناب بیرسٹر عقیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، ان کی بات کیسے کرائی گئی یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ وجہ ہے کہ ان کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی نے کرائی ہوگی تو ہوا ہے، ورنہ ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کی جناب ایک خاتون رہنما مائزہ حمید گجر صاحبہ، وہ بڑے کمال کی جناب بات کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صبح جناب پہنچے اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو فریج لے لیں یا پھر جلسہ لے لیں، اور عمران خان صاحب نے جناب فریج لے لیا۔
تو گویا بھی خوشخبری دے رہی ہیں کہ ان کو فریج لے لیے گئے، حالانکہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کو کوئی فیسیلٹی نہیں ہے، فریج کی بھی فیسیلٹی نہیں ہے۔ اور یہ بتائیں کہ اعظم سواتی کو بھیجا کس، چلیں آپ کا نیریٹو مان لیتے ہیں کہ اعظم سواتی 2 پیشکش کر لے گئے، کس کی طرف سے جناب؟ کیا انہیں خیبر پختونخوا حکومت نے یہ پیشکش کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ یا آپ نے کی تھی؟ آپ نے کی تھی تو آپ نے خود کیوں نہیں کی؟ اعظم سواتی سے کیوں کرائی؟ اور آپ نے نہیں کی تو اعظم سواتی از خود تو جناب وہ صدر پاکستان تو نہیں ہے نا، نہ وزیر اعظم پاکستان ہے، نہ وزیر داخلہ ہے، نہ وہ آرمی چیف ہے، تو کہاں سے وہ جناب وہ یہ پیشکش لے کر گئے تھے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ نیریٹو ایسے بناتے ہیں جیسے حاجی امتیاز صاحب، ان کو جناب پہلے انہوں نے اینٹی کرپشن میں پکڑا، پھر ایجنسیوں کے حوالے کر دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ جناب وہ ہتھکڑیاں کھلوا کے فرار ہو گئے، اور پھر ہائی کورٹ نے جب سختی کی اور ان کو بلایا، چونکہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، تو انہوں نے ملتان سے ان کی برآمدگی شو کر دی۔ جناب ملتان سے یہ بیرون ملک قطر فرار ہونا چاہتے تھے، تو بعد میں انہیں جناب ان کا نیریٹو یہ بنا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ لفٹ لے کر جانا چاہتے تھے، باہر جانے کے لیے تو پاسپورٹ ضروری ہے، اور پاسپورٹ اس کا ایمبیسی، مطلب اس قسم کا جناب یہ نیریٹو بناتے ہیں جو جن پر بعد میں ان کو خود شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ ہو گیا ہے اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے اب وہ بڑی سمجھدار ہو گئی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں لوگ عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ صرف اور صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، ان کا جو کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، صرف وہ کرے، وہ حکومتیں بنانا، وہ حکومتیں گرانا، وہ الیکشن دھاندلی کرانا یہ چھوڑ دے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی وہ آرمی ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، بس یہ چھوڑ دے۔ اور یہ سفر کوئی آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے جو چاہتے ہوں گے جناب پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس بن جائے ایسی، اب لیکن پبلک باشعور ہو چکی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ پھر پی ٹی آئی کے بھی خلاف کھڑے ہوں گے، اور عمران خان کبھی اب چاہیں گے بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف اتنا چاہیں گے کہ اگر طاقتور ہے مسلم لیگ تو ٹھیک ہے جناب، وہ جیتے الیکشن آئے، لیکن آرمی اس کی بیک پہ نہ کھڑی ہو، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری کی ساری جدوجہد ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہے۔ خبر ہے جناب کہ حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا نے یہ جو معاملہ تھا اقلیتوں کے حوالے سے، مبارک ثانی کیس جو چیف جسٹس اور ان کے ساتھ 2 فیلو ججز کے حوالے سے تھا، نعیم اختر افغان اور ایک اور جسٹس تھے، تو ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا، اور میری اطلاع کے مطابق جماعت اہل سنت کے جو مرکزی ناظم ہیں، امیر ہیں، سید صاحبزادہ قاسمی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ اس حوالے سے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس قدر بڑا مس کنڈکٹ ہوا ہے کہ اگر یہ میرٹ پر سن لیا جائے تو یہ 3 جج جناب گھر جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت ہے جناب، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ دوبارہ ان کو ایکسٹینشن ملے، وہ لمبی ایک اور اننگز کھیلے تاکہ ان کی جو حکومت ہے وہ برقرار رکھے۔ تو اطلاع یہ ہے جناب کہ اس حوالے سے باقاعدہ تارڑ صاحب نے ایک آئینی پیکج تیار کر لیا ہے، اور وہ آئینی پیکج جناب جو جا رہا ہے قومی اسمبلی میں، اور صدر مملکت نے 26 اور 27 کو باقاعدہ اسمبلی کے اور سینٹ کے اجلاس بھی طلب کر لیے، اور یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوگا، یہ ایک طرف پیش کیا جائے گا اور پھر ساتھ ہی منظور کرا لیا جائے گا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کی جناب اس حوالے سے 2 شرائط ہیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ سارا کچھ کریں یہ ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جناب یہ کرا رہی ہے، کیوں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، اور دوسرا یہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف چیف جسٹس کے لیے کیا جا رہا ہے، صرف ایک شخص کو فائدہ، تو وہ کہتے ہیں اس سے سب کو، تمام ججز کو پھر فائدہ پہنچے۔ تو اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے جناب آسان، کہ آپ جناب ان کی 3 سالہ مدت جو ہے ریٹائرمنٹ کی سب کی بڑھا دیں، یہ مطلب، اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، تو پھر آگے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کی خواہش جناب وہ یہی ہے، اور اس پر امید ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی ہے کہ یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، اور آگے صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچے کے حوالے سے جناب جو شہید ہوئے ہیں 12 پولیس اہلکار، ان کے حوالے سے ایک جناب جو ڈاکوؤں کے خلاف ان کے سروں کی قیمت لگائی ہے، جو انتہائی خطرناک ترین ڈاکو ہیں ان کی قیمت، سر کی قیمت 1 کروڑ روپے فی کس، جو خطرناک ہیں ان کی 50 لاکھ، اور جو جناب بالکل کم خطرناک ہیں ان کے لیے 25 لاکھ ان کے سر کی قیمت لگائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں نا، یہ اپنی غفلت
اور اپنے لوگوں کی مہربانی. اپنی غفلت کیسے کہ وہ پکارتے رہے, بختر بند گاڑی موجود تھی لیکن انہیں وہاں پیش نہیں کی گئی, وہاں بھیجی نہیں گئی. 1.5 گھنٹہ تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے. اب تو تمام فوٹیجز, تمام سب کچھ جناب سامنے آ گیا. اور دوسرا یہ جو ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے, یہ انہیں جناب سیاستدانوں کے پروردہ ہیں, انہی کے پالتو ہیں, انہی کے ڈیروں پر پائے جاتے ہیں. اب آج بھی, اور انٹیلیجنس کو سب پتا ہے کہ کون کس کے پاس ہے, لیکن اپنے نوجوانوں کو, اپنے بیٹوں کو جناب انہوں نے مروا دیا ہے. اور دوسری طرف ابھی تک 7 لوگ لاپتہ ہیں, وہ اس سے زیادہ جناب تکلیف دہ ہے. ایک ایسی خاتون احمد نواز کی جو والدہ ہے, وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں. پیارا بیٹا, مجھے جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے, میرا پیارا بیٹا مریم نواز صاحبہ, التماس ہے کہ میرے بیٹے کو جلد از جلد بازیاب کروا دیں, مہربانی ہوگی, جلد از جلد بازیاب کروا دیں. بہت فکر مند ہیں ہم, کل سے لاپتہ ہے, نہ اس کا کہیں نام ہے, نہ اس کا کہیں نام شہیدوں میں, نہ زخمیوں میں, نہ لاپتہ میں بھی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے. اسے جلد از جلد بازیاب کروایا جائے. یہاں بھی ہے, اسے سامنے لایا جائے. یہ کہاں کا اصول ہے, یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ پاکستان ہے, اس میں کوئی قانون نہیں ہے. غریب کے لیے کچھ نہیں ہے, غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. شاید اس خاتون کی جناب اور اس کی ماں کی آہوزاری سن کر آپ کو احساس ہو جائے کہ جن کو آپ جان بوجھ کر لاپتہ کرتے ہیں ان کی ماں پر کیا گزرے. یہ تو ابھی چند گھنٹے گزرے, 36 گھنٹے گزرے ہیں, اور اس کی والدہ کا یہ حال ہے. تو جن لوگوں کو آپ نے سالہ سال سے اٹھایا ہوا ہے, مشوانی, اظہر مشوانی کے بھائیوں کو تیسرا مہینہ, چوتھا مہینہ شروع ہو گیا جناب, اور وہ ابھی تک جناب کسٹڈی میں ان کو جناب پیش نہیں کیا جا رہا. تو ان کی والدین, ان کے بچوں, ان کی بیویوں, ان کی بہنوں پر, ان کی ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی, اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب حکمران بے حس ہوں تو پھر ان پر بھی اثر نہیں ہوتا. ان کا صرف ایک مطمع نظر ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے اقتدار. وہ اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے. ساتھ ہی جناب میرے پاس ایک خبر ہے کہ مشعل یوسف زئی, ان کو جناب پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کی رکنیت تھی ان سے فارغ کر دیا گیا, ان کی ختم کر دی گئی ہے. ان پر پہلے بھی بڑی ایلیگیشنز ہیں, یہ ٹک ٹاک کی طرف ذرا زیادہ توجہ دیتی ہیں, اور مبینہ طور پر ان کے جناب, ان کو اندازہ تھا کہ ان سے ایم پی اے شپ بھی واپس لی جا سکتی ہے, اور یہ جو اس وقت مشیر ہیں یہ بھی واپس لی جا سکتے. تو انہوں نے اپنے پہلے ہی راستے بڑے جدا کر رکھے تھے. اب یہ بہرحال ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم ہوئی ہے, اب ان کا ریئیکشن دیکھا جائے گا, اور اس ریئیکشن کے بعد پی ٹی آئی شاید اپنی نئی آگے جو اسٹریٹجی ہے وہ بنائے گی. اسی دوران جناب خبر ملی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز, یعنی پورا شعبہ ہی ختم کرنے, 4000 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں پاکستان میں, بیک جنبش کلم, ان کو جناب ختم کرنے کا اعلان کیا جا, اور باقاعدہ منصوص کی تصدیق کر دی گئی ہے, جس سے کم از کم لاکھوں لوگ ہیں جو بے روزگار ہو جائیں گے. اور ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی تھی, وہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, کیا جناب کوئی اور متبادل ادارہ بنایا جائے گا, کیا ہوگا. یعنی اس پر اربوں روپے خرچ کر کے یہ ادارہ بنایا, اب اس کو اربوں روپے لگا کر اس کو توڑا جائے گا, ختم کیا جائے گا. جو لاکھوں لوگ ہوں گے ان کو دوسری جگہوں پہ کھپایا جائے گا جہاں شاید ضرورت ہی نہ ہو, اور یہ ایک نئی جناب صورتحال کریٹ کر. اس حوالے سے جناب انہوں نے پیر والے دن باقاعدہ ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے آگے کیا جاتی ہے. ایک اہم خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, ڈراپ سائٹ ایک نیوز ہے جناب, ویب سائٹ ہے, اس نے دی ہے کہ ایک آسٹریلیا میں پاکستانی نوجوان ہے, اور وہ جناب ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں, ایک جناب ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتے ہیں, اور اس پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کو وہ ناجائز قرار دیتے رہے, اور اس قسم کی جناب ٹویٹ جو حکومت مخالف ہیں وہ کرتے رہے. تو اس پر ان کے بھائی کو پاکستان میں اغوا کر لیا گیا, اور پھر ان سے فون پہ رابطے کیے گئے. اس میں جناب 2 کالوں کا باقاعدہ یہ 16 منٹ کی آڈیو ہے, جس میں ان کی تمام کالوں کی ریکارڈنگ جناب موجود ہے. اور یہ سلمان نامی نوجوان ہیں جن سے یہاں پاکستان سے ایک مبینہ طور پر ایک ایجنسی کا بندہ حمزہ جناب ان سے رابطہ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی یہ پتہ ہے آپ کو کس فون سے میں رابطہ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں جی آپ میرے بھائی کے فون سے. تو وہ کہتا ہے پتہ ہے آپ کو آپ کا بھائی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی کل سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے, کوئی نامعلوم لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی سمجھ گئے ہوں کہ کوئی زیادہ چلاکی نہیں کرنا, تو ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب اپنا پاسورڈ دو, اور یہ ٹویٹ کا ہمیں جناب اختیار دے دو اپنے اکاؤنٹ کا. جب وہ اس سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو کہ میرے جناب لوگوں کو, ایجنسیوں کے لوگوں نے اغوا کر دیا میرے بھائی کو. اور بہرحال یہ 16 منٹ کی جناب ایک باقاعدہ ایک پوری کی پوری دستاویز ہے,
اور یہ ڈراپ سائٹ نیوز ایک جناب ویب سائٹ ہے، اس پر دی گئی ہے اور اس کا ساتھ کیپشنز بھی ہیں، مطلب انگریزی ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے لیے بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ جو چل رہا ہے اس سے کوئی مطلب کوئی نیک نام ہی نہیں کپا رہے۔ بہرحال ان کے ساتھ پھر اس کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ 5 دن تک کوئی ٹویٹ نہیں کرے گا، نمبر 1، اور نمبر 2 جناب یہ جو ٹویٹس موجود ہیں ڈیلیٹ کر دے گا، تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے بھائی کو گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اس دوران وہ کوآپریٹ کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے بھائی کو تشدد کیا جاتا ہے، مطلب اس کی آوازیں چیخیں اسے سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو جناب ہم آپ کے بھائی پر تشدد، اس کے بھائی کی بھی بات کرائی جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ خدا کے لیے یار تم ان کی باتیں مان لو اور سیاسی حوالوں سے نہ کرو۔ تو یہ جناب بڑی اچھی شکل میں، جناب اچھی کوالٹی میں یہ باقاعدہ ریکارڈنگ کر لی گئی ہے اور باقاعدہ یہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے ادارے کیا جواب دیتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہوگا کہ اس کا کیا اس حوالے سے جواب دیا جاتا ہے۔ جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے جناب کہ اگلا جو ہفتہ ہوگا، پیر سے جو ہفتہ سوموار سے شروع ہو رہا ہے، اسی ہفتے کے دوران عمران خان کو باقاعدہ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ان کے بقول ایسی زبردست قسم کے جناب ایک اوپن کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا، اور ایسے جناب 3 مقدمات چلائے جائیں گے۔ پہلا فوج کے اندر جناب نفرت پھیلانے اور تقسیم پیدا کرنے کا، دوسرا ملک سے غداری کا، اور تیسرا جو ہوگا وہ 9 مئی کے واقعات کا ہوگا۔ اور اس طرح ثبوت ہے ان کے بقول کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ یہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے دعوے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو جناب سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ختم ہو جائے نا 1 منٹ میں گر جائے گا، وہ نہیں گر سکا۔ پھر اس کی حکومت گر جائے، یہ جناب ختم ہو جائے گا، وہ پھر بھی کھڑا ہے۔ پھر اس کی یہ گرفتار ہو جائے، پھر 4 دن نہیں نکال، وہ 1.25 سال نکال چکا ہے۔ اب پھر یہ دعوے کر رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر دعووں میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا آپ کے پاس اگلا آپشن کیا ہوگا؟ وہ ایک کہتے ہیں نا جناب، ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا اور جب اس مقررہ وقت میں اس کا وہ دعویٰ پورا نہ ہوا تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، اور وہی وقت تھا مقررہ جب اس کے دعویٰ بھی پورا ہو گیا۔ تو یہ اتنے غیرت تو ان میں ہے نہیں کہ بعد میں آ کر واقعی کہیں کوئی معذرت کر لیں، کچھ اور کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت ڈرایا بہت زیادہ خوب جا رہا ہے۔ آخری ایک چھوٹی سی بات کروں گا جناب، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ جناب 16 گھنٹے جاگتی ہیں، نہ خود کام کرتی ہیں اور نہ آرام کرتی ہیں، نہ دوسروں کو آرام کرنے دیتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ 19 گھنٹے تک کام کرتے ہیں جناب، سوتے نہیں ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ اور لیکن اچھی بات ہے، چلو کرو، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کرو 16 گھنٹے اور 19 گھنٹے، لیکن عوام کی نیندیں تو حرام نہ کرو، اور ان کی نیندیں حرام کر رہے ہو۔ اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہو نا، اس حوالے سے جناب عمران ریاض خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات، انہوں نے کہا جی تم 16 گھنٹے اور 19 گھنٹے جاگتے ہو تو بھائی جا کر علاج کرو، یہ بیماری ہے، علاج کرو اس کا سب سے، اور پاکستان کو کم از کم تکلیف نہ دو، سب کی نیندیں حرام نہ کرو، تم نے پوری قوم کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آخر میں ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جی، 24 سیکنڈ کی یہ ویڈیو۔ اون کھوسا اغوا ہوئے تھے، مبینہ طور پہ ایجنسیوں کے لوگ انہیں لے گئے، پھر جناب وہ واپس بھی آ گئے تھے، اور وہ کچھ دن خاموش رہے، اور انہوں نے ایک خاموش ویڈیو جاری کی ہے۔ یہ 24 سیکنڈ کی جناب جب شروع ہوتی ہے تو وہ خوف زدہ ہے، وہ کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کا سانس پھولا ہوا ہے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سکون میں آتے ہیں۔ جب تقریباً 12 سیکنڈ گزرتے ہیں تو وہ کسی حد تک سٹیبل ہو جاتے ہیں، اور پھر 12 سیکنڈ کے بعد جو اگلے 12 سیکنڈ ہیں اس میں جناب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور یوں آہستہ 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 سے مسکراہٹ آتی ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں، نہ صرف وہ اور بلکہ اس کے اگر مخالفین ہیں تو وہ شاید رونے لگ جائیں اس کی مسکراہٹ پر۔ تو یہ جناب جو فیز ہے یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جناب۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت اچھے اداکار ہیں، بنیادی طور پر یہ 1 مین شو کرتے ہیں، یعنی اگر اس میں 10 اداکار بھی ہیں تو ایک ہی بندہ ان 10 رول پلے کرتا ہے مختلف کاسٹیومز پہن کر۔ تو اس سے ہی وہ ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اداکار ہیں کہ وہ سیکنڈز میں اپنے موڈ کو جو ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، اس کو غالب شکل دے دیتے ہیں اور مسکراتا ہوا دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لیجنڈری اداکار رہے ہیں اداکار محمد علی، ان کے بارے میں بھی ہے کہ کبھی انہوں نے مصنوعی آنسو استعمال نہیں کیے تھے، بلکہ وہ جب بھی چاہتا تھا وہ ذرا سا یوں سائڈ پہ دیکھتا اور پھر واپس آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے اور ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ایک اور بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ تم نے اسے خوف زدہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، لیکن وہ بندہ خوف زدہ نہیں ہوا، اس وقت بھی وہ مسکرا رہا ہے، بلکہ تمہاری بے بسی کا اور تمہارے ظلم کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔
بہت بڑا پیغام ہے جناب اون کھوسا صاحب نے. اللہ تعالیٰ اون کھوسا صاحب کو سلامت رکھے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.